بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد أفضل النبيين والرسل وعلى آله وصحبه وأزواجه أمهات المؤمنين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم. نفعنا اللہ وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اللہم صل علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. محترم حاضرین، معزز سامعین، سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ 189 تا 190 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. آج درس کا دورانیہ مختصر ہوگا. انشاءاللہ آئندہ درس 1 گھنٹے کا ہوا کرے گا اور پچھلے 6 ماہ میں جو ناغے ہوئے ہیں اس وبائی مرض کی وجہ سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے اور فہم قرآن کے دوران اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا خلاصہ مفہوم کچھ یوں ہے جس کو عام زبان میں ترجمہ کہا جاتا ہے. ترجمہ میں اصل مضمون کو برقرار رکھنا ناممکن ہوتا ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن مجید کے ترجمے کا سلسلہ شروع ہوا، عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمہ اللہ نے سب سے پہلے ترجمہ کیا. وہ ترجمہ میرے پاس موجود ہے، فتح الرحمن اس کا نام ہے، فارسی میں ہے. یہ بات درست نہیں ہے کہ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا. عام طور پر یہ مشہور کی گئی ہے یہ بات کہ سب سے پہلے فارسی میں انہوں نے ترجمہ کیا. اور دوسری طرف ایک بات یہ بھی مشہور ہے
کہ سب سے پہلے 6 صدی میں شیخ سعدی شیرازی رحمہ اللہ نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا، لیکن تلاش بسیار کے باوجود شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ترجمہ قرآن مجھے نہیں مل سکا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا میرے پاس موجود ہے، آپ 12ویں صدی کے بزرگ ہیں۔ جو بات تحقیقی ہے وہ یہ ہے کہ 10ویں صدی میں شیخ مخدوم نوح سرور، جن کو مخدوم نوح کہتے تھے، یہ سندھ کے ایک بزرگ گزرے۔ انہوں نے 10ویں صدی میں سب سے پہلے ہندوستان میں قرآن مجید کا مکمل فارسی ترجمہ کیا، شیخ مخدوم نوح سرور۔ اب ان کا تعارف کرانا ہو تو آپ میں سے چند لوگ اس تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مخدوم امین فہیم جو گزرے ہیں، یہ ان کی 17ویں نسل میں سے تھے۔ ان کی 17ویں پشت میں شیخ نوح مخدوم نوح تھے۔ اب بھی سندھ میں ان کا بڑا نام ہے، مزار شریف ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا تھا، اور الحمدللہ وہ میرے پاس موجود ہے۔ وہ بات ضمناً نکل پڑی ہے، اس لیے میں ساتھ نہیں لایا، یہ اوپر کتابوں میں وہ رکھا ہوا ہے۔ سندھ ادبی اکیڈمی نے اس کو شائع کیا، تو یہ تحقیقی بات ہے اور ہمارے پاس وہ موجود ہے۔ آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، شیخ مخدوم نوح، ان کے حالات میں آپ دیکھیں گے کہ ترجمہ قرآن کا ذکر ہوگا۔ وہ ترجمہ قرآن میں نے حیدرآباد سے حاصل کیا تھا آج سے 7-8 سال پہلے، تو پہلا ترجمہ ان کا تھا۔ تو جب ایک زبان سے دوسری زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ ہوا تو اس پر علماء میں بہت اختلاف ہوا کہ یہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کے حق میں لکھا، کچھ لوگوں نے اس کے خلاف لکھا۔ خلاف لکھنے والے بڑے بڑے قابل لوگ تھے، لیکن وہ بات دب گئی۔ لوگوں کی آسانی کے لیے قرآن مجید کے ترجمے کر دیے گئے، لیکن جو محتاط علماء ہیں وہ ترجمہ نہیں کہتے۔ وہ عربی عبارت کوئی بھی ہو، چاہے قرآن مجید کی ہو، حدیث کی ہو، فقہ کی ہو، علم کلام کی ہو، وہ عربی عبارت لکھنے کے بعد نیچے لکھتے ہیں خلاصہ مفہوم یہ ہے۔ کسی بھی زبان میں جب آپ ترجمہ کسی کتاب کا کرتے ہیں تو وہ اس کا جو اصل جو لطف ہے اور جو اس کی فصاحت ہے اور جو بلاغت ہے، اس کو برقرار رکھنا یہ ناممکن ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن امت کی آسانی کے لیے یہ کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے جن لوگوں نے، جن بزرگوں نے یہ کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، ان کا خلاصہ مفہوم یہ ہے جس کو ہم عام زبان میں ترجمہ کہتے ہیں۔ اے نبی، لوگ آپ سے پہلی تاریخ کے چاند سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ جو پہلا چاند ہوتا ہے دراتی کی شکل میں، اس کو ہلال کہتے ہیں۔ جب یہ پورا ہو جاتا ہے، جیسے کہ 14ویں رات، تو اس کو بدر کہتے ہیں، اور اس کے بعد کی جو حالت ہوتی ہے عام طور پر چاند کو قمر کہا جاتا ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، لوگ آپ سے پہلی تاریخ کے چاند سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ فرما دیں، کہہ دیجئے یہ لوگوں کے لیے حج اور دیگر کاموں کے لیے اوقات کی نشانیاں ہیں۔
ہمارے حج کا جو دار و مدار ہے یہ چاند کی تاریخوں پر ہے۔ روزہ اس کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ قربانی اس کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ عید الفطر اس کا تعلق چاند کی تاریخوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہمارے جو پروگرام اور تقریبات ہوتی ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ کچھ دیگر شرعی احکام ہیں، فقہی احکام، ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے۔ کوئی خاوند فوت ہو جائے تو ایام عدت 4 مہینے 10 دن ہیں، وہ چاند کے حساب سے 4 مہینے 10 دن ہوتے ہیں۔ اسی طرح طلاق کی عدت، اس کا تعلق بھی چاند کے ساتھ ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ یہ چاند کی جو تاریخوں کا تعلق لوگوں کے دینی اور دنیاوی فوائد کے لیے ہے، شرعی احکام کے لیے ہے، حج کے لیے ہے۔ جو تمہارے مقصد کی بات ہے وہ ہم نے کر دی، اس پہ زیادہ سوال و جواب کی حاجت نہیں ہے۔ یعنی جن چیزوں کا تعلق لوگوں کے فائدے کے ساتھ ہے وہ کر دیا گیا۔ آگے ایک چیز ہے جس کا تعلق لوگوں کے فائدے کے ساتھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کی۔ عربوں میں یہ رواج ہو چکا تھا کہ جو بندہ حج کر کے آتا تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہوتا تھا۔ حج کے لیے جب جاتے تھے تو گھر کے دروازے سے نکلتے تھے، جب واپس آتے تھے تو پیچھے دیوار سے اندر آتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ اب حج قبول ہو گیا ہے۔ اور جو بندہ ایسا نہ کرتا اس کو برا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا لیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورها، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ آپ گھروں کے پیچھے سے گھروں میں داخل ہو، ولکن البر من اتقی، حقیقت میں نیکی تو یہ ہے کہ تقوی اختیار کرے، جو تقوی اختیار کرے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو لوگوں گھروں کے دروازوں سے اندر داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لعلہ کا لفظ آتا ہے جب عام بولی میں بولا جائے تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے شاید۔ جیسے کہتے ہیں لعل زیدن جاء، شاید زید آ گیا ہو، تو یہ شاید کے معنی میں آتا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو، ایسے ہی عصا کا لفظ بھی شاید کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ عصا کا لفظ استعمال فرمائے یا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، وہ شاید کے معنی میں نہیں ہوتا، وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد بھی ہے، اور میرے حضرت کی وہ جو تفسیر الاتقان امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ میرے حضرت صاحب کی لائبریری میں تھی، وہ میں آپ کے وصال کے بعد پڑھنے کے لیے لایا، اس وقت میرے پاس وہ نہیں تھی، وہ سردار صاحب نے پھر واپس نہیں کی کہ آپ رکھ لیں۔ اس پہ حضرت صاحب کے ہاتھ کا نشان لگا ہوا تھا، کل عصا فی القرآن فہی واجبۃ۔ عصا کا معنی تو شاید ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، وہ لازم کے معنی میں ہوتا ہے۔ آپ زبانی بھی یہ قاعدہ بیان فرمایا کرتے تھے، کل عصا فی القرآن فہی واجبۃ، یعنی جو بندوں کا اللہ اور اللہ تعالیٰ جب اللہ کا لفظ استعمال کرے تو اس کا فرق ہوگا۔ وہی لفظ ہے جب بندے استعمال کرتے ہیں تو اس کا معنی شاید ہے،
جب اللہ استعمال کرے تو اس کا معنی یقین ہے کہ شاید تو ظنی اور اٹکل پچو کے علم کی بنا پر شاید کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی قطعی ہے، اس لیے وہاں اللہ کا معنی بھی یقین ہوگا۔ لیکن عام طور پر اگر کسی نے تھوڑی بہت عربی گرامر پڑھی ہو تو وہ اللہ کا ترجمہ شاید ہی کرے گا، جبکہ علم کلام یہ کہتا ہے، علم عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ابدی لم یزلی اور قطعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا علم اندازوں کی بنا پر نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کا علم قطعی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول کی خبر بھی قطعی ہوتی ہے۔ تو لعلکم تفلحون کا معنی یہ ہوگا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، یہ نہیں ہوگا کہ شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں چاند کے گھٹنے بڑھنے کی علت لوگوں نے پوچھی تو بیان کر دی گئی۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ انصار مدینہ جب حج کر کے گھروں کو لوٹتے تو دروازوں سے داخل نہیں ہوتے تھے، ان کی ایک رسم اور ایک رواج تھا کہ حج کر کے آؤ تو پچھلی طرف سے گھروں میں داخل ہو، دروازوں سے اندر نہیں جانا۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے آئے اور وہ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے، تو لوگوں نے ان کو ملامت کرنا شروع کر دیا، برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے رسم توڑ دی ہے اور رواج توڑ دیا ہے، آپ دروازے سے داخل ہوئے ہیں، ہم لوگ تو حج کر کے آتے ہیں تو پچھلی طرف سے دیواروں سے اندر آتے ہیں۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیت اتری، لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها، گھروں کے پیچھے سے داخل ہونا یہ کوئی نیکی کی نشانی نہیں ہے، نیکی تو تقویٰ کو کہتے ہیں۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اللہ تمہیں آج کے بعد حکم دیتا ہے کہ اپنے گھروں کے دروازوں سے اندر داخل ہوا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھ کر کچھ لوگ بات پہ جو چیزوں کو بدعت کہتے ہیں تو وہ اس عمل کو بھی سامنے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو انہوں نے اپنی طرف سے ایک عبادت کا طریقہ بنایا ہوا تھا اور عبادت میں ایک چیز ایڈ کی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا۔ اب یاد رکھیں، یہ پہلے بھی کئی بار گزارش کیا ہے کہ بدعت کا معنی کیا ہے۔ دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا نمونہ پہلے موجود نہ ہو۔ بدعت کا لغوی معنی یہی ہے کہ کوئی ایسی چیز بنانا جس کا پہلے نمونہ موجود نہ ہو، نئی چیز بنانا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کی بدعت کرنے والا ہے، یعنی زمین اور آسمان اللہ نے بنائے، پہلے نقشہ سامنے بنا کے نہیں کوئی رکھا، کسی اور نے بنایا ہوا نہیں تھا کہ اس کو دیکھ کر اللہ بناتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی ایجاد ہے کہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا ہے کہ پہلے کسی اور نے کوئی کائنات بنائی ہوئی نہیں تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ دیکھ کے بناتا جاتا۔ اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت کی بنا پر اس کائنات کو پیدا کیا۔ جس چیز کی پہلے مثال موجود نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے، جس چیز کی پہلے مثال موجود نہ ہو اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اگر دین کے اندر کوئی ایسی مثال موجود ہے پہلے اور اس کے مطابق کوئی بندہ اگر کام کرتا ہے تو وہ بدعت نہیں ہوگا۔ ایک مثال میں صحیحین شریفین سے دیتا ہوں، بخاری مسلم سے، اس سے آپ بات سمجھ جائیں گے۔ آسان سی مثال ہے، ایک صحابی تھے، وہ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے اور پھر ساتھ سورہ اخلاص ضرور ملاتے تھے۔ ہر نماز میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ وہ تلاوت جو قرآن مجید میں سے پڑھنا ہوتا پڑھتے، لیکن ہر رکعت کے اندر وہ سورۃ اخلاص شامل کرتے تھے۔ اب یہ ایسی چیز تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم نہیں دیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا پابند نہیں کیا تھا کہ ہر رکعت میں تم سورۃ اخلاص پڑھو۔ تو لوگوں کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ایک بندے نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص، ہر رکعت میں سورۃ اخلاص۔ تو یہ شکایت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی۔ کتنا مبارک و مقدس زمانہ تھا کہ مسائل کا حل جب
نہیں ہوتا تھا تو سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو اسی وقت سرکار مسئلے کا حل بتا دیتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری آیات میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتا دیتے۔ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ تعلق تھا۔ اور پھر یہاں ایک بات یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شریعت میں اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ ایک نازک سی بات ہے، اس پہ ذرا توجہ کریں کہ جب کوئی معاملہ پوچھا جاتا تو آپ وحی کا انتظار بھی کبھی نہیں کرتے تھے، وحی کے انتظار کے بغیر حکم سنا دیتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کے بیان کی تشریح کے لیے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں، تمہاری شکایت آئی ہے کہ تم ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص لازمی شامل کرتے ہو دوسری تلاوت کے ساتھ، ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ اخلاص مجھے اچھی لگتی ہے، مجھے اس سے محبت ہے، اس لیے ہر رکعت کے اندر سورۃ اخلاص پڑھتا ہوں کہ یہ سورت مجھے پیاری لگتی ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میں ذرا اللہ تعالیٰ سے پوچھ لوں کہ بندہ اپنی طرف سے سورۃ اخلاص شامل کر رہا ہے، ہم نے تو اس کو پابند نہیں کیا، تو اس پر کیا حکم ہوگا؟ آپ نے وحی کا انتظار نہیں کیا، فوراً فرمایا پھر یاد رکھو اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ ایک تو نبی کا شریعت کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اختیار ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہیں، تو آپ نے وحی کا انتظار نہیں کیا کہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، میں پھر پوچھ کے بتاؤں گا کہ سورۃ اخلاص تم شامل کرتے ہو، ٹھیک کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ آپ نے انتظار نہیں کیا بلکہ براہ راست بتا دیا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، ہم نے حکم تو نہیں دیا لیکن تم اپنے شوق سے سورۃ اخلاص ہر رکعت میں پڑھتے ہو، تو یعنی قرآن کی سورت سے تمہیں محبت ہے، اس سورت سے محبت کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب یہ مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہم میں سے کوئی بندہ اس کو سورۃ کوثر سے زیادہ پیار ہے یا سورہ قدر سے زیادہ پیار ہے، سورۃ اذا جاء نصر اللہ سے زیادہ پیار ہے، اس کو وہ اچھی لگتی ہے، اس کا مضمون اچھا لگتا ہے، تو ہر رکعت میں سورۃ اذا جاء نصر اللہ شامل کر لیتا ہے، ہر رکعت میں سورہ کوثر شامل کر لیتا ہے۔ آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن مجید کی سورت اخلاص سے محبت اگر جنت میں داخل کر دیتی ہے تو قرآن کی کسی بھی سورت اور آیت سے اگر پیار ہو اس کی محبت بھی جنت میں داخل کر دے۔ اس میں سورہ اخلاص کی خصوصیت نہیں ہے، اس میں اگر کسی بندے کو قرآن کی کوئی اور سورت بہت پیاری لگتی ہے اور ہر رکعت میں وہ پڑھتا ہے، آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے، اور وہ صرف اپنی نماز میں نہیں پڑھتا تھا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ وہ صحابی جماعت کے ساتھ پڑھتے، نماز پڑھاتے تھے اور ہر رکعت میں سورۃ اخلاص شامل کر لیتے تھے۔ اب مقتدیوں نے اپنا حق سمجھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کریں کہ ہر رکعت میں سورۃ اخلاص، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کوئی امام ہر رکعت میں کسی سورت کے ساتھ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے یا سورہ کوثر پڑھتا ہے، سورہ انا انزلنا پڑھتا ہے، تو وہ اس لیے پڑھتا ہے کہ اس کو آیت اچھی لگتی ہے، اس کا مضمون اچھا لگتا ہے، اس کے اندر جو کچھ بیان ہوا اچھا لگتا ہے، تو یہ بدعت اس لیے نہیں ہوگی کہ اس کا نمونہ حدیث میں موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ مدثر علی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بر صغیر میں ان کا بڑا نام ہے، تو ان کی کتاب ہے حوامے، اور میرے پاس وہ کتاب موجود ہے، فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت کا یا قرآن مجید کی کسی دعا کا، جس طرح یہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہ ایسی آیات جن آیات کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برکات بیان کی ہیں، ان کو قرآنی دعاؤں میں شمار کیا گیا ہے۔ آپ محدثین کی جب کتابیں پڑھیں نا، جب قرآن کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں اس میں اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ یہ بات نازک ہے، اس لیے میں ذرا آپ کے سامنے تاکید کے لیے کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی دعائیں ہیں، انبیاء کرام کی دعائیں۔ دعا میں ضروری نہیں ہے کہ اس میں کوئی چیز مانگی بھی جائے، اس میں جو طلب سی ہو اس کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔
جیسے آپ قرآن مجید کے اندر سے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور بڑی یہ توجہ کی ضرورت ہے۔ رب انی مسنی الضر، ایوب علیہ السلام جب بیمار ہیں تو کہتے ہیں انی مسنی الضر، مجھے تکلیف پہنچی ہے، میں تکلیف میں مبتلا ہوں، میں تکلیف میں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اے رب تو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ بتائیں اس میں کوئی چیز مانگی گئی ہے؟ کوئی چیز مانگی گئی ہے؟ میں بیمار ہوں اور تو مہربانی کرنے والا ہے، اس میں کوئی دعا کے لفظ نہیں ہے، بس ایک چیز بیان کی گئی ہے، ایک طلب کو بیان کیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے ٹھیک کر دے میں بیمار ہوں۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ اب یہ پوچھنا ہے کہ یہ دعا ہے یا نہیں ہے، تو قرآن کہتا ہے دعا ربہ، جناب ایوب علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، انی مسنی الضر، قرآن نے اس کو اللہ نے دعا کہا ہے جس میں اپنی طلب کا مضمون بیان کر دیا جائے اور مانگا کچھ بھی نہ جائے اس کو بھی دعا کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ، یہ ایک بات ہے، یہ میں نے پہلے تیاری نہیں کی ہے، یہ قرآن مجید کی برکت سے ابھی جو بات سمجھ آ رہی ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ آپ نے انی مسنی الضر، میں تکلیف میں ہوں اور تو بہترین مہربانی کرنے والا ہے، لفظ تو نہیں ہے لیکن ایک طلب اس کے اندر موجود ہے کہ تو شفا عطا فرما دے۔ لفظ نہیں تھے لیکن یہ چونکہ دعا کا مضمون بیان ہوا ہے تو اللہ کہتا ہے دعا ربہ، انہوں نے اپنے رب سے دعا کی، مانگا کچھ نہیں ہے لیکن ایک طلب بیان کر دی ہے، اس طلب کے اندر دعا پوشیدہ ہے تو اس کو دعا کہا گیا ہے۔ اس لیے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت، تو یہ بھی دعا ہے کہ اس میں ایک توکل اور اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بھی دعا ہے، اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا ہے کہ اللہ سے ایک اچھی چیز مانگی جا رہی ہے، تو اگر کوئی چیز مانگی نہ بھی جائے لیکن اس کا مضمون بیان کر دیا جائے اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو دعائیں ہیں ان کو آپ سجدے میں بھی مانگ سکتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ اس لیے میں آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت سے منع کیا گیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے منع کیا گیا ہے کہ رکوع میں قرآن کی تلاوت کروں یا سجدے میں۔ فرمایا رکوع میں اللہ کی عظمت کو بیان کرو اور سجدے میں اللہ کی پاکی کو بیان کرو۔ اس لیے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں۔ یعنی سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں تلاوت کرنا منع ہے۔ کیا ہے؟ تلاوت کرنا منع ہے۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب کی بات کر کے پھر میں اس کو کلیئر کروں گا تاکہ کوئی وہ مفہوم آپ کے ذہن میں ایسا نہ رہے کہ اگر کوئی بندہ قرآن کی آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا قرآن کی دعا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم اس کا فیض حاصل کرنا چاہے تو وہ نماز کے اندر اس کی تلاوت کرے، نماز کے اندر اس دعا کو پڑھے، نماز کے اندر۔ اس لیے کہ ویسے جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کی اور تاثیر ہوتی ہے، وہی چیز جب نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ادھر بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ادھر اللہ اپنی رحمت کی توجہ اس کی طرف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور جب ادھر ادھر دیکھے تو ایک مرتبہ ادھر ادھر دیکھے تو اللہ پاک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اب بندہ نماز میں کھڑا ہوا، اللہ پاک کی توجہ بندے پہ آ گئی اور فرشتے اس کے منہ کے قریب اپنے منہ کر لیتے ہیں اور اس کی تسبیحات کو سنتے ہیں اور اس کی تسبیحات کو اس کے منہ سے لے کر اللہ پاک کی طرف جاتے ہیں۔ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، حالت نماز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کس بندے نے کوئی کلمات پڑھے ہیں؟ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی۔ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ جب آپ نے نماز میں اللہ اکبر کا کہ تکبیر تریمہ پڑھی نا تو عام طور پہ تو سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں، یا رسول اللہ میرے دل میں آیا میں پڑھوں الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔
یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اب دیکھیں نماز کے اندر صحابی نے اللہ کی تسبیح پڑھی اور جماعت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں اور صحابی پڑھتے ہیں الحمدللہ حمد. فرمایا نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ نماز میں کسی نے کیا کلمات پڑھے تھے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات پڑھے تھے تکبیر کے بعد، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ کی تعریفیں، اتنی حمد، کثیر حمد، برکت والی، بڑھنے والی حمد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے میں دیکھ رہا تھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے. 30 سے زیادہ فرشتے لپک لپک کر ان کلمات کو لینے کے لیے آ رہے تھے. فتح الباری کے اندر حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں لکھا ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. ان کلمات کے اندر 30 سے کچھ زیادہ حرف ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایک ایک حرف کو لینے کے لیے اللہ نے ایک ایک فرشتے کو بھیج دیا. یہ اپنے گھر میں آپ جا کر کبھی اس کو گن لیں، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. یہ 40 نہیں جاتے، 30 سے کچھ زیادہ جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 سے زیادہ فرشتے ان کلمات کو لینے کے لیے بڑھ رہے تھے. تو جب آپ حالت نماز میں ہوتے ہیں تو فرشتے آ کر، یہی وجہ ہے کہ یہ لہسن کھانے کے بعد اور پیاز کچا یا کچا لہسن کھانے کے بعد مسجد میں آنے کی ممانعت فرمائی. حضور نے فرمایا تم میں سے جو کچا پیاز کھائے، کچا لہسن کھائے، ہماری مسجدوں میں نہ آئے، اس لیے کہ جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کی بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. کہ فرشتے اس کے منہ کے ساتھ تسبیح سننے کے لیے منہ لگاتے ہیں، آگے سے پیاز کی بدبو آ رہی ہو، آگے سے تھوم کی، لہسن کی بدبو آ رہی ہو، تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرشتوں کو. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے سے نا فرشتے بھاگتے ہیں، ان کو بدبو آتی ہے. جی ہمارے استاد حضرت یعقوب ہزاروی صاحب، ان کے سامنے جب کوئی طالب علم جھوٹ بولتا تھا فرماتے تھے گناہگار بھی ہوئے ہیں تو فرشتیاں نہیں، بدواؤں بھی کتنی نہیں، کہ فرشتوں کو بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے والے بندے سے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ یہ جو کلمات ہیں، تو جب آپ حالت نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے آ کر آپ کے منہ کے ساتھ منہ لگاتے ہیں. اللہ کی توجہ بندے کی طرف ہوتی ہے حالت نماز میں. یہی وجہ ہے کہ حالت نماز میں بے خیالی میں یا غنودگی میں یا اونگ میں دعا یا بد دعا نکل جائے وہ بھی قبول ہو سکتی ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب نیند کا غلبہ ہو رہا ہو اور پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس حالت میں نماز نہ شروع کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے تم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہو اور بد دعا نکل رہی ہو. لیکن وہ قبولیت کا وقت ہو تو بد دعا بھی نکل گئی تو قبولیت کیوں؟ کہ حالت نماز میں جب آپ کھڑے ہیں تو اللہ کی توجہ آپ پر ہے، فرشتے آپ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے کھڑے ہیں. حالت نماز میں جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ زیادہ قبول ہوتی ہے. اب شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کلمات کی زیادہ برکت حاصل کرے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت، تو ان کلمات کی زیادہ برکت حاصل کرے، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ. کوئی قرآنی دعا کا فیض حاصل کرنا چاہے تو وہ نماز میں پڑھے، اور ایسے پڑھے جیسے صلاۃ و تسبیح میں 300 بار پڑھی جاتی. جیسے صلاۃ و تسبیح میں 300 بار پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صلاۃ و تسبیح میں آپ پڑھتے ہیں تو صلاۃ و تسبیح میں جب یہ آپ کلمات پڑھتے ہیں تو اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر آیت کریمہ پڑھنا چاہتا ہے یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا چاہتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا چاہتا ہے، یا اس کی اولاد نہیں ہے اور رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرآن کی کوئی دعا اگر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ جس طرح 4 رکعت میں صلاۃ و تسبیح میں 300 بار کلمہ پڑھا جاتا ہے، وہ قرآن کی دعا کو اس طرح 300 بار پڑھے. کتنی بار پڑھے؟ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر تو حدیث میں ہے، اب جب صلاۃ و تسبیح میں پڑھے گا، رکوع میں بھی پڑھے گا قرآن کی اس دعا کو اور سجدے میں بھی پڑھے گا، رکوع میں بھی پڑھے گا اور سجدے میں بھی پڑھے گا. اور ادھر حدیث شریف میں ہے
کہ رکوع اور سجدے میں تلاوت کرنا منع ہے۔ اس پر محدثین یہ لکھتے ہیں کہ جس وقت وہ کوئی دعا سجدے کی حالت میں اگر پڑھتا ہے، ربنا آتنا پڑھ سکتا ہے، تو اس وقت وہ دعا کی نیت کرے، تلاوت کی نیت نہ کرے، چونکہ قرات کے طور پر منع ہے، تلاوت کے طور پر منع نہیں ہے۔ ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد قرات نہ پڑھ سکا، سورت نہ پڑھ سکا، اب اسے رکوع میں یاد آیا تو رکوع میں اس نے تلاوت شروع کر دی، یا سجدے میں یاد آیا تو وہ نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے برعکس اگر وطر پڑھ رہا تھا اور وطر میں وہ دعائے قنوت بھول گیا، تو جب وہ رکوع میں اس کو یاد آ جائے تو رکوع میں کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے، سجدے میں آ جائے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن تلاوت رکوع میں نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن کی جو دعا ہے قرات اور تلاوت کے طور پر سجدے میں نہیں ہو سکتی، دعا کے طور پر ہو سکتی ہے کہ یہ قرآن کی دعا ہے اور قرآن سے لے کر میں بطور دعا پڑھ رہا ہوں۔ قرآن سے لے کر کہ جب وہ یہ کہے گا کہ قرآن سے حاصل کر کے میں پڑھ رہا ہوں تو یہ بطور دعا ہو جائے گا۔ اس پر دلیل ایک اور حدیث شریف ہے، مسلم شریف کے اندر بھی یہ الفاظ ہیں، مسند احمد کے اندر بھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات، کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے کلمات اس دنیا میں جو کچھ ہے، ان سے زیادہ کسی چیز پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ یہ الفاظ ہیں، یہ عربوں میں استعمال کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر یہ سب سے بڑی نعمت، تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ جس طرح عربوں میں کہتے تھے کہ یہ چیز تو سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے، چونکہ سرخ اونٹ ایک نایاب چیز تھی اور اس کی قیمت زیادہ تھی، تو سرخ اونٹ کی مثال دے دیتے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ یہ تو ہمالیہ جیسا اس کا حوصلہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں کوئی ہمالیہ کی مثال دی جاتی ہے۔ عربوں میں جب مثال دیتے تھے تو کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اس کو اللہ احد پہاڑ کے برابر اجر دے گا۔ وہاں احد کی مثال دی جاتی تھی، ہمارے ہاں ہمالیہ کی مثال دی جاتی ہے۔ اس طرح مثالیں ہوتی ہیں، وہاں کسی قیمتی چیز کے لیے سرخ اونٹ کی مثال دی جاتی تھی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا، عمر تیری وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت کر دے، تیری وجہ سے ایک بندے کو ہدایت مل جائے، تیرے لیے سرخ اونٹوں کو ملنے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی سرخ اونٹوں کا مطلب ہے کہ بہت بڑا خزانہ تجھے مل گیا ہے، نایاب چیز مل گئی ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے دولت ملنے سے کہ تیری وجہ سے اللہ ایک بندے کو ہدایت عطا فرما۔ اب سمجھ گئے نا اس بات کو؟ تو یہ مثالیں دی جاتی ہیں۔ اب ایک بندہ دعا پڑھتا ہے، اور اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر سورج طلوع ہوا ہے، یعنی جو زمین میں دنیا میں جو چیزیں آئی ہیں ان میں کلمات میں سب سے بہتر یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا فلا یضرک بأیہن ابتدأت، ان میں سے کوئی آگے پیچھے بھی پڑھ لو تو فرق کچھ نہیں پڑتا، الحمد پہلے پڑھ لو، اللہ اکبر پہلے پڑھ لو، ترتیب سے پڑھو یا بغیر ترتیب سے پڑھو، سب سے افضل کلمات یہ ہیں۔ اور جب تم یہ پڑھتے ہو تو فرشتے ان کو اٹھا کر اللہ کے عرش کا طواف کرتے ہیں اور پڑھنے والے کے لیے نام لے کر اس کی دعا کرتے ہیں۔ اب حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے بعد سب سے افضل کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ ساتھ ہی سرکار دو عالم نے فرمایا اور یہ بھی قرآن ہی سے لیے گئے۔ یہ بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ بھی قرآن سے لیا گیا، الحمدللہ بھی قرآن سے لیا گیا، لا الہ الا اللہ بھی قرآن سے لیا گیا، اللہ اکبر بھی یہ قرآن کی آیتوں کے حصے ہیں، قرآن کی، تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کے بعد، یہ کیوں فرمایا کہ قرآن کے بعد سب سے افضل ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ صحیح حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور یہ باریک مسائل ہیں۔ یہ ویسے عام طور پر پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھے ہوں ان کو یہ باتیں سمجھائی جاتی ہیں، اگر اس چیز کے مشکل مسائل ہیں یہ، کہ فرمایا قرآن کے بعد سب سے افضل کلمات ہیں اور قرآن ہی سے لیے گئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کی تلاوت کے دوران پڑھو گے تو وہ قرات کی حیثیت ہوگی، الگ الگ پڑھو گے تو دعا کی حیثیت ہوگی۔ اسی وجہ سے آپ نماز کے اندر سجدے میں اگر ربنا آتے یا کوئی دعا پڑھتے ہیں تو یہ حدیث کی مخالفت نہیں ہوگی
قرات کے طور پر پڑھنا منع ہے، دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے۔ دعا کے طور پر پڑھنا، اب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک نماز سکھاتا ہوں، بے وقوفوں کو نہ سکھانا وہ کسی کے لیے بد دعا نہ کر دیں، کہ اس نماز کے بعد دعا کی جائے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، بد دعا کی جائے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور میں نے پاکستان میں بھی اور ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں وہ نماز پڑھ کے دیکھا ہے کہ 24 گھنٹے نہیں گزرتے اللہ دعا قبول کر لیتے۔ میں نے خود اس کو آزمایا ہے۔ ایک بار تو میں نے ایسا آزمایا کہ یہاں ایک بندہ بیٹھا ہو گیا، وہ محسوس کرے گا کہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ بہت مشکل تھا، اور ایک بندے کی وجہ سے اس معاملے میں رکاوٹ تھی۔ تو جب ہم اس کام کے لیے نکلے تو صبح 9 بجے میں نے وہ نماز حاجت پڑھی جو حضور نے عبداللہ بن مسعود کو بتائی۔ جہاں جس بندے نے کام خراب کرنا تھا وہ پہنچ ہی نہیں سکا، اس سے پہلے اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، اس کا موٹر سائیکل راستے میں خراب ہو گیا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے کیسی یہ دعا قبول کی ہے کہ جہاں کوئی گڑبڑ کا اندیشہ تھا وہ بندہ وہاں معاملے میں پہنچ ہی نہیں سکا جس کی وجہ سے وہ جرگہ خراب ہونا تھا۔ تو مدینہ شریف میں نے خود اس کو پڑھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے دین کا ہو یا دنیا کا، تو 12 رکعت نماز حاجت پڑھو ایک سلام کے ساتھ، یعنی 12 رکعت اکٹھی پڑھنی ہے اور آخر میں سلام پھیرنا ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ 12 رکعت پڑھنے کے بعد آخر میں سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے سجدے میں چلے جاؤ۔ فرمایا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، اور 10 بار پڑھو لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سجدے کی حالت میں کیا کرے؟ یعنی 12 رکعت جب پورے ہو جائے نا تو سلام پھیرنے سے پہلے پھر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں کیا کرے؟ 7 بار سورہ فاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 10 بار پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور پھر یہ دعا کرے اللہم انی اسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتہی الرحمت من کتابک واسمک الأعظم وجدک الأعلی وکلماتک التامہ۔ یا اللہ، تیرے عرش کے قریب جو پروٹوکول والی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں ان کرسیوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ میں آسان مفہوم آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ بمعاقد العز من عرشک، یا اللہ تیرے عرش کے ساتھ جو نا، معاقد مقد کی جمع ہے، مقد سیٹ اور کرسی کو کہتے ہیں، یا اللہ تیرے عرش کے ساتھ جو عزت والی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے چہرے سورج سے زیادہ چمکدار ہوں گے، اور نبی اور شہید ان پر رش کریں گے، آفرین آفرین کریں گے، اور کہیں گے یہ بھی کوئی نبی ہیں؟ اللہ فرمائے گا نبی نہیں ہے، الا ان اولیاء اللہ، یہ میرے ولی ہیں۔ اور فرمایا سورج کی طرح۔ اب وہ جو معاقد العز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے عرش کے اپنے ساتھ عزت والی جگہ رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ عزت دے گا، اللہ ان سیٹوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ وَمُنْتَهى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ، اور تو نے اپنی رحمت کی جو انتہا لکھ دی ہے، اپنی رحمت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں، اپنی رحمت کے، اور ایک حصہ دنیا کے اندر ظاہر ہوا ہے، 99 میدان محشر میں ظاہر ہوا۔ فرمایا ایک بکری اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے اس کے پاس چل کر جاتی ہے، اس کا محبت اپنے بچے کے ساتھ ہوتی ہے ایک جانور کو، وہ جو محبت ہے نا ایک بچے کو، بکری کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، یہ بھی اسی ایک رحمت کا اثر ہے جو اللہ نے دنیا میں ظاہر کی ہے۔ تو یہاں ماؤں کی محبتیں نہیں سنبھالی جاتی دوستوں کی، اللہ کی جب وہ 99 حصے رحمت قیامت کے دن ظاہر ہوگا تو اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ اور مجمع الزوائد کے حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب اپنی رحمت کو ظاہر فرمائے گا تو لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی۔ ایک اور حدیث ہے بڑی دلچسپ کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا، یہ صحیح حدیث ہے، اور اس کے گناہ سامنے رکھے جائیں۔ اب وہ ڈرا ہوا ہوگا، اللہ فرمائے گا یہ تو نے کیا ہے، تو کہے گا میں نے کیا ہے، بڑے بڑے گناہ،
یہ تو نے کیا ہے، کہے گا یہ کیا ہے، فالتو میں نے کیا ہوا ہے۔ اب وہ موٹے موٹے گناہوں کا جب ذکر ہوگا تو اللہ فرمائے گا اس کے جتنے گناہ ہیں نا ان کو نیکیوں میں بدل کر اس کو جنت میں بھیج دو۔ اب وہ جو جس کا ذکر اس نے نہیں کیا ہوگا خود بولے گا اللہ وہ بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی کیا تھا، وہ میں نے دیکھے گا نا کہ اللہ گناہ بخش کر جنت میں، تو وہ اپنے دوسرے گناہوں کو بھی گننا شروع کر دے گا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا، میں نے تو یہ بھی کیا تھا۔ فرمایا اس وقت اللہ اپنی نظر رحمت سے مسکرائے، وہ بندہ اپنے وہ گناہ جو بیان وہ بھی شروع کر، اللہ کی رحمت اتنی، تو بندہ حیران ہوگا کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب منتہی رحمت من کتاب کا، یا اللہ تو نے اپنے تقدیر کے فیصلے میں جو اپنی رحمت کی انتہا لکھی ہوئی ہے نا اس کا واسطہ دیتا ہوں، تیرے عرش کے جو کرسیاں ہیں ان کا واسطہ دیتا ہوں، وَاسْمِكَ الْأَعْظَمِ تیرے سب سے بڑے نام کا واسطہ دیتا ہوں، وَجَدِّكَ الْأَعْلَىٰ تیری سب سے اونچی شان کا واسطہ دیتا ہوں، میرا یہ کام کر دے۔ فرمایا یہ دعا کر کے اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگے اور پھر سجدے سے سر کو اٹھا لے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک میں اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں جب اس حدیث کو لکھا ہے، کہتے ہیں فلاں محدث کہتے ہیں میں نے یہ کیا جربتو تو میں نے اس کو صحیح پایا، ایک اور محدث کہتے ہیں میں نے جب یہ پڑھی اللہ نے میری حاجت کو پورا کیا، ایک اور محدث کہتے ہیں میں نے جب یہ 12 رکعت پڑھی میرا کام ہو گیا۔ آخر میں امام حاکم فرماتے ہیں میں نے بھی اس کو آزمایا ہے، اللہ نے میرا کام بھی پورا کر دیا۔ یہ 12 رکعت کی نماز ہے، میں اب بیان کر دی ہے، ابھی میرا ارادہ نہیں تھا ورنہ میں کاپی کرا کے لے آتا، اگلی جو درس ہوگا اس پہ انشاءاللہ میں یہ لے آؤں گا، آپ لوگوں کو پیش کروں گا۔ میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ فرمایا عبداللہ بن مسعود بے وقوفوں کو نہ سکھانا، وہ کسی کے لیے بددعا نہ کر دیں۔ حضرت شیخ علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھنے کے بعد پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ اس میں تو سجدے کی حالت میں نماز کے اندر سجدے کی حالت میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے اور آیت الکرسی بھی، اور ادھر حدیث میں ہے کہ سجدے کی حالت میں رکوع کی حالت میں تلاوت نہ کرو، اس پر وہ فرماتے ہیں تلاوت کے طور پر منع ہے، دعا کے طور پر جائز ہے، بلکہ سنت سے ثابت ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو بات چلی تھی کہ لوگ دروازوں سے پیچھے سے داخل ہو جاتے تھے، اس کو دین کا حصہ سمجھ رکھا تھا، اس کو قرآن نے منع کیا ہے کہ جو چیز دین میں پہلے سے نہیں ہے، مثال اس کی وجود نہیں ہے، اپنی طرف سے عبادت کے طور پر آپ ایڈ نہیں کر سکتے، لیکن جس کی مثال موجود ہو۔ اب شاہ ولی اللہ صاحب نے وہاں سوال اٹھایا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح کہتے ہیں صلاۃ و تسبیح تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، تو آپ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا زیادہ برکت حاصل کرنا چاہے تو وہ صلاۃ و تسبیح کی طرح 300 بار پڑھے 4 رکعتوں کے اندر، یا کوئی اور دعا پڑھے؟ انہوں نے فرمایا بدعت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا نمونہ حدیث میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و تسبیح سکھائی، جس طرح آپ نے نماز سکھائی، اپنی طرف سے ایک صحابی نے سورۃ اخلاص پڑھنا شروع کر دی تو آپ نے منع نہیں کیا بلکہ خوشخبری سنائی۔ اس طرح صلاۃ و تسبیح کی طرز پہ اپنی طرف سے قرآن و حدیث کو کوئی دعا اللہ سے مانگنا شروع کر دے، وہ منع نہیں ہوگی، وہ اسی طرح ہوگی جس طرح صلاۃ و تسبیح کی اجازت ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے طور پر تو اس معاملے کو کلیئر کر دیا ہے۔ باقی جن لوگوں کو ہر شے میں بدعت اور حرام چیز نظر آتی ہے انہوں تو شاہ ولی اللہ صاحب کو بھی اپنے وہ کہتے ہیں کہ ہم شاہ ولی اللہ صاحب کو کہہ جانتے ہیں، بڑا نام ہے شاہ ولی اللہ مدد دلوی۔ حضرت سیدنا پیر مہر علی صاحب فرماتے ہیں جس طرح امام راضی کی معلومات کی کوئی کنارہ نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کے مشاہدات کا کوئی کنارہ نہیں۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہندوستان کے اندر، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کی کتاب حوام میں اس کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ تو کچھ چیزیں ضمناً آ گئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 9 نمبر آیت ہے یہ قرآن مجید کی جو ترتیب نزول، یہ جو ترتیب ہمارے سامنے ہے یہ توقیفی ہے۔ قرآن مجید کی جو ترتیب نزولی ہے وہ اور ہے۔ جو سب سے پہلے سورت اتری ہے وہ کون سے پارے میں ہے؟ اقرا 30ویں پارے، لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ 30ویں پارے میں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب سے قرآن مجید کو صحابہ کو یاد کروایا تھا۔ یہ جو ہمارے پاس ترتیب ہے یہ لوح محفوظ میں اسی ترتیب کے ساتھ،
لوح محفوظ میں قرآن اس ترتیب کے ساتھ تھا، پھر جیسے جیسے ضرورت لوگوں کو پیش آتی گئی اس کے مطابق کوئی صورت پہلے اتری کوئی بعد اتری، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی رہنمائی میں اس طرح یاد کروایا، اور آپ خود ماہ رمضان شریف میں قرآن مجید اس طرح تلاوت ترتیب کے ساتھ کرتے تھے جو لوح محفوظ پہ تھی، اسی ترتیب کے ساتھ یہ قرآن مجید ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور جس سال سرکار کا وصال ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان شریف میں 2 بار پورا قرآن مجید سنایا۔ آپ سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ دور کرتے تھے قرآن کا، اس سال 2، اور اس سے لوگ سمجھ گئے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے سال کا سرکار پہلے سے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کا وصال رمضان شریف سے پہلے ماہ ربیع الاول شریف کی 2 یا 9 تاریخ کو ہوا، 2 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تھا۔ آئندہ سال ماہ رمضان شریف تک آپ ظاہری حیات پہ نہیں جا سکے تھے۔ تو یہ قرآن مجید اللہ کا فضل ہے، اس وقت جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہے جس ترتیب سے اللہ کے لوح محفوظ پر موجود ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ یہ جو 190 نمبر آیت ہے، اس میں جہاد کی پہلی آیت یہ آتی ہے۔ جہاد کی، ویسے تو جہاد کی جو اجازت ہوئی ہے وہ تو اور بھی آیات ہیں، لیکن پہلی جہاد کی آیت قرآن مجید میں یہ آتی ہے۔ اس میں کچھ نازک اور باریک مسائل ہیں، کلامی مسائل ہیں اور فقہی مسائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان ہوں گے۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کا فہم نصیب فرمائے۔